ملکہ وزیر اعظم سے کہتی ہے کہ مجھے سلطان کا خط ان کے حجرے سے ملا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ حالت غم میں ہیں، اس لیے محل سے کچھ عرصہ دور گزارنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے خود کو تلاش کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے انہیں تلاش نہ کیا جائے، غم ہلکا ہونے پر وہ لوٹ آئیں گے۔ دوسری جانب سلطان کی گردن پر تلوار رکھنے والا شخص سلطان کو گھور رہا ہوتا ہے۔ سلطان اس شخص کو غور سے دیکھتا ہے۔ وہ ایک سخت جان بوڑھا شخص ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں دہشت تھی۔ سلطان اس سے کہتا ہے کہ پیچھے ہٹو ورنہ تمہاری ہی تلوار سے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ بوڑھا کہتا ہے کہ اچھا تو یہ بات ہے، اور اپنی تلوار گھمانے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سلطان پر وار کرتا، سلطان اپنی تلوار نکال کر اپنا دفاع کرتا ہے۔ پھر ان دونوں میں تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے شخص کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر جاتی ہے، پھر سلطان کی تلوار اس کی گردن پر ہوتی ہے۔ پھر سلطان اس سے پوچھتا ہے کہ کون ہو تم؟ بوڑھا کہتا ہے کہ میں ریگستان کا رکھوالا ہوں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا میرا کام ہے، پسوں کو پانی پلا کر ثواب حاصل کرتا ہوں۔ اب تم بتاؤ جناب، تم کون ہو؟ سلطان اپنی تلوار میان میں رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں جس کی کوئی منزل نہیں، سکون قلب کی تلاش میں ہوں۔ بوڑھا کہتا ہے کہ پھر تو تم صحیح جگہ پر ہو، میرے ساتھ میری بستی چلو، وہاں کے لوگ بہت نیک ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں کرتے اور امن پسند ہیں۔ سلطان اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ یہ ایک غریب لوگوں کی چھوٹی سی بستی تھی۔ بوڑھا شخص ایک آدمی کے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ وہ آدمی ہاں میں سر ہلاتا ہے اور سلطان سے مخاطب ہوتا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ سلطان اس کے پیچھے ایک کمرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جہاں اب سلطان کو رہنا تھا۔ وہ شخص سلطان سے کہتا ہے کہ یہاں آرام فرمائے، میں ابھی کھانا لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی کھانا لے آتا ہے اور سلطان سے کہتا ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، پھر درداغ صاحب کے ساتھ چہل قدمی کیجیے گا۔ سلطان پوچھتا ہے کہ درداغ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا سردار جس کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ سلطان کھانے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ شخص دوبارہ اسے لینے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو سردار بلا رہے ہیں۔ سلطان کو پیغام پہنچا کر وہ چلا جاتا ہے۔ پھر سلطان سوچتا ہے کہ آج تک وہ کسی کے بھی بلانے پر اس طرح نہیں گیا۔ عام آدمی کی زندگی کتنی بے تکلف ہے۔ پھر وہ سردار کے پاس چلا جاتا ہے۔ درداغ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے ساتھ چہل قدمی کے لیے لے جاتا ہے۔ پھر ایک جگہ ایک مجمع خاموشی سے بیٹھا تھا اور ایک عالم کا وعظ سن رہا تھا۔ درداغ اور سلطان بھی ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور خاموشی سے سنتے ہیں۔ سلطان کو وہاں بہت سکون محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ تو ایک عابد اور زاہد لوگوں کی بستی ہے۔ وعظ سے فارغ ہو کر سلطان اور درداغ واپس اپنے کمرے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ درداغ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب میں صبح کی نماز کے لیے تمہیں لینے آؤں گا۔ سلطان چونکہ تھکا ہوا تھا تو گہری نیند سو جاتا ہے۔ فجر ہوتے ہی کمرے پر دستک ہوتی ہے۔ درداغ سلطان کو فجر کی نماز کے لیے لینے آیا ہے۔ فجر کے بعد وعظ سن کر دونوں ناشتہ کرتے ہیں۔ درداغ اس سے اب اس کا نام پوچھتا ہے۔ سلطان بتاتا ہے کہ میرا نام عبدالجبار ہے اور میں ایک چرواہا ہوں۔ درداغ اس سے پوچھتا ہے کہ تم سکون قلب کی تلاش میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ تو سلطان بتاتا ہے کہ مجھ سے ایک جرم سرزد ہوا تھا، اب یہ مت پوچھنا کہ کیا۔ درداغ مسکرانے لگتا ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ اس وجہ سے میرا دل بے سکون ہے۔ پھر سلطان پوچھتا ہے کہ اس بستی میں نہ مجھے کوئی عورت اور نہ ہی کوئی بچہ دکھائی دے رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ درداغ کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری طرح مسافر تھے اور اب یہاں بس گئے ہیں، یہ ایک سکون کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ پھر وہ دونوں تلوار بازی کی مشق کرتے ہیں۔ سلطان کا سر درد ہونے لگتا ہے، اسے غنودگی سی ہونے لگتی ہے۔ درداغ اسے آرام کرنے کا مشورہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تھکن کی وجہ سے تمہیں کمزوری ہو رہی ہے۔ سلطان کی آنکھ کب لگ جاتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور گہری نیند سو جاتا ہے۔ سلطان جب سو کر اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بیڑیوں میں جکڑا پاتا ہے اور اس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔